السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ تھینک یو سو مچ اتنی اچھی کمنٹس کرنے کے لیے. اور کافی لوگ بول رہے ہیں کہ میں ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں تاکہ جو زیرو سے اسٹارٹ کر رہے ہیں ان کی ساتھ ساتھ پریپریشن ہوتی رہے. ڈیلی ویڈیوز بنانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، بٹ میں ٹرائی کروں گی کہ میں اس کو ویک میں 2 to 3 ٹائمز ضرور ہی اپلوڈ کروں. آج ہم آپ کے کویسچنس کا آنسر کریں گے، جو بہت زیادہ کویسچنس پوچھے جا رہے تھے، اور یہ بہت ہی ایک بیسک کویسچنس کی ویڈیو ہے، تو اگر آپ لوگ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ادروائز اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلا یہ سوال تھا. سب سے پہلے یہ بک دیکھ لیں. یہ حافظ کریم داد چغتائی کی بک تھی. اس کا مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ رائٹر کا نام کیا ہے، آتھر کا کیا نام ہے. تو حافظ کریم داد چغتائی کی یہ بک ہے اور بہت ہی اچھی ہے. تو اگر آپ لوگ CSS کی پریپریشن اسٹارٹ کر رہے ہیں تو پریسی کے لیے یہ والی بک بہت زیادہ اچھی رہے گی. تو سب سے پہلے کویسچن یہ ہے کہ واٹ از CSS؟ CSS از اے کمپٹیٹیو ایگزام جس کو پورے ملک سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہر پروونس سے، اور اس کو کلیئر کرنے کے بعد آپ بہت ہی پریسٹیجیس پوسٹ پر آ جاتے ہیں 17th گریڈ کی. CSS میں 12 گروپس ہوتے ہیں. جب آپ CSS کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کے مارکس کے اکارڈنگ آپ کو اس گروپ کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے. CSS میں کمپلسری سبجیکٹس کے لیے پاسنگ مارکس 40 ہوتی ہیں اور آپشنلس کے لیے 33 ہوتے ہیں. تو ٹوٹل 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں CSS میں، جو کہ 6 کمپلسری ہوتے ہیں اور 6 آپشنل ہوتے ہیں. یعنی کہ 6 کمپلسری ہر حال میں آپ نے وہی لینے ہوتے ہیں، اور 6 آپشنل جو آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے ہیں. CSS میں پہلے اسکریننگ اور MPT کا کوئی سسٹم نہیں تھا. ڈائریکٹ ریٹن ایگزام کے لیے فارم سبمٹ کیے جاتے تھے، لیکن اب MPT آپ کو دینی ہوتی ہے ہر سال اکتوبر کے منتھ میں. اسکریننگ ٹیسٹ، اس کے بعد جو سیریس کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں پھر وہی جو MPT پاس کرتے ہیں وہی ریٹن تک پہنچ سکتے ہیں اور وہی ریٹن کے لیے ایلیجبل ہوتے ہیں. دوسرا کویسچن یہ بہت آ رہا تھا کہ جب ہم ڈی موٹیویٹڈ فیل کریں تو ہم کیا کریں خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو ایک ہی چیز کافی ہے کہ بعد کا جو ریگریٹ ہوگا آپ کو کہ کاش اس وقت آپ کر لیتے اور اس وقت آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہوتے، خود کو سنبھال لیتے، تو آج آپ کسی جگہ پر ہوتے، کسی پوسٹ پر ہوتے. تو آپ یہی سوچا کریں کہ کامیابی ایسی راتوں رات نہیں ملتی. اس کے لیے بہت زیادہ جتن کرنے پڑتے ہیں، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تبھی جا کر آپ کو کامیابی ملتی ہے. اور یہ وقت ایک دن گزر جائے گا. ابھی آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو کر لیں گے تو اس کے بعد جو آپ کی لائف ہوگی وہ دیٹ از ورتھ اٹ. تو آپ کے لیے یہی کافی ہے. جب بھی ڈی موٹیویٹڈ فیل کریں تو آپ جو سکسیزفل کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے اپنی سکسیس اسٹوریز شیئر کی ہیں، آپ وہ پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ سے زیادہ لوگوں نے اسٹرگل کیا ہے اور انہوں نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا. اور کامیابی کبھی بھی فوراً سے آپ کو نہیں ملتی. آپ کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، بار بار گرنا پڑتا ہے. تو کبھی بھی گیو اپ مت کریں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں. تو اس کے بعد آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی سکسیس اسٹوریز پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ انہوں نے کتنی زیادہ اسٹرگل کی اور کتنی زیادہ اسٹرگل کے بعد انہوں نے کامیابی حاصل کی. اگر وہ تب اسٹرگل نہ کرتے اور تب گیو اپ کر دیتے تو آج دنیا میں ان کا نام نہیں ہوتا. تو آپ کو بھی اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور اس اسٹرگل کے فیز کو بہت لائٹلی اپنے دماغ پر اتنا حاوی مت کریں. اتنا سوچیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا، اور کبھی نہ کبھی آپ کو اس کا رزلٹ ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے. خود کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے یہ سوچا کریں کہ آپ 5 سال بعد خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ گیو اپ کر لیں گے اور ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں گے اتنی آسانی سے، تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اور سب سے پہلے آپ کو خود کو اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کی ٹیکنکس آپ کو آنی چاہیے. تو یہاں پر میں آپ کو پرو ٹپ دینا چاہوں گی. جب بھی آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ اور پریشان فیل کریں تو اگر تو آپ کے گھر کے پاس کوئی نہر ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی ہوتا وہاں جا سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ یہ کیا کریں کہ شام کے وقت میں یا صبح جب اٹھتے ہیں، صبح کو سویرے، تو آپ ایک بالٹی لے لیں، پانی کی ٹب لے لیں. اس میں ٹھنڈا پانی آپ ڈالیں جو موٹر سے نکلتا ہے، بہت ٹھنڈا ٹھنڈا پانی. اس میں آپ نے اپنے پاؤں ڈپ کرنے ہیں گھٹنوں تک. پاؤں ڈپ کریں اور کوئی سودنگ میوزک آپ سن سکتے ہیں جس میں برڈس کے ساؤنڈ ہوں، یا پھر جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اب وہ سنیں، اور آنکھیں بند کر کے ڈیپ بریدنگ کریں. تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور بہت آپ ریلیکس فیل کریں گے. دوسرا بڑا کویسچن یہ تھا کہ کمپیریزن ود ادرس، یعنی کہ آپ کی جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ جلدی آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ یہیں پر CSS کی پریپریشن میں اسٹک ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے.
اور دوسرے جو لوگ ہیں آپ کے فرینڈس ہیں وہ دوسری فیلڈس میں آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ وہیں پر اسٹک ہیں. تو کبھی بھی آپ خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر مت کیا کریں. آپ یہ سوچیں کہ جب آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ ان سے زیادہ ہر چیز میں ہوں گے، اور جو آپ کی جرنی ہے ان کی جرنی سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے ایک ڈیفرنٹ فیلڈ چوز کی ہے، آپ نے ایک ڈیفرنٹ کی ہے. تو اپنی اسٹرگل کو بھی کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں، اور اپنی جرنی کو بھی کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں کہ وہ لوگ آپ سے زیادہ جلدی آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر وہ لوگ زیادہ بہتر کریں، آپ کو وہ چوز کرنا چاہیے تھا. تو اگر تو آپ اپنی منزل کے لیے، اپنے گول کے لیے پیشنیٹ ہیں تو آپ کو ایسے بالکل بھی دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے خود کو. بالکل دماغ میں ان باتوں کو مت آنے دیں کہ دوسرے آپ سے آگے بڑھ رہے ہیں. ان کو کرنے دیں، وہ ان کی جرنی ہے، آپ کی الگ جرنی ہے. تو جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ والا گزرا ہوا وقت آپ کو ایک مذاق لگے گا کہ اچھا ہوا کہ آپ اس ٹائم میں ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہوئے. کسی سے بھی آپ پوچھیں گے کہ آپ CSS کیوں کرنا چاہتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا یہی جواب ہوگا آپ کو کہ ہم اپنی کنٹری کو سرو کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں. تو اصل میں دیکھا جائے تو یہ باتیں بعد کی ہوتی ہیں، لیکن جو پرسنل انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا پاور، پروٹوکول، عزت، آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو لوگ پہچانتے ہیں. پورے ملک میں آپ کہاں بھی جائیں گے، کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کا نام ہوتا ہے، آپ کی عزت ہوتی ہے، اور آپ کی فیملی آپ پر پراؤڈ فیل کرتی ہے. آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ اپنا، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک کے لیے آپ اپنا ایک نام بنا جاتے ہیں، اور اپنے آنے والی نسل کے لیے، آپ اپنے آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اپرچونٹیز پیدا کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی آپ سے زیادہ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، اور آپ کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ. وہی لوگ جو آپ سے بات نہیں کرتے تھے، وہی لوگ آپ کو جھک کر سلام کیا کرتے ہیں اور آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. تو یہ پاور ہوتا ہے ان پوسٹس کا. تو اگر دوسری بات آتی ہے کہ کنٹری کو سرو کرنا اور سوسائٹی کو سرو کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اندر کہیں نہ کہیں، لیکن سب سے پہلا انٹرسٹ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اسٹیٹس، ہماری اپنی عزت. تو اللہ پاک سب کو یہ والا مرتبہ اور بلند مقام نصیب کرے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کنٹری اور سوسائٹی کو سرو کرنا، آپ سوسائٹی کے لیے بہت ہی اچھے پرسن بن سکتے ہیں اور سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ پریسٹیجیس پوسٹ ہوتی ہیں CSS میں ساری، ان میں سے کوئی بھی آپ کو مل جائے تو بہت ہی اچھی ہوتی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ 5 سال بعد آپ کہاں خود کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں گے تو آپ وہاں پر نہیں پہنچ پائیں گے. اگر آپ یہی اسٹرگل کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. سو کبھی بھی خود کو ڈی موٹیویٹ مت ہونے دیں. جب بھی ہوں تو آپ سکسیس اسٹوری سن لیا کریں اور اسٹرگل، ان کی اسٹرگل کی اسٹوری سنا کریں، تو آپ بہت ہی زیادہ موٹیویٹ ہو جائیں گے کہ آپ تو اتنے زیادہ نہیں کر رہے اسٹرگل جتنا کہ دوسرے لوگوں نے کی تھی. یہ کویسچن تھا کہ ہاؤ ٹو امپروو انگلش کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی گرامر کو اسٹرانگ کریں، گرامر پڑھیں اور پارٹس آف اسپیچ، اس کے بعد سینٹنسز اور سارا کچھ آپ کے پاس جو اچھا بک ہے آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیں، اچھے سے سمجھ لیں، اچھے سے پڑھ لیں. اس کے بعد آپ پیراگراف ریٹنگ اسٹارٹ کریں، اور پھر جو ہے وہ آپ انگلش فریزز اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرنا شروع کریں تاکہ آپ کی زبان یوزڈ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو پاسٹ پیپرز ہیں CSS کے، SPSC کے اور BPSC کے، تو اس طرح سے آپ ساری جو کمیشنز ہیں ان کے پاسٹ پیپرز کے سینونیمز، اینٹونیمز کو کور کرنا شروع کریں. ڈیلی 20 to 30 سینونیمز، اینٹونیمز کو کور کرنا شروع کریں. ایڈیمز آپ یاد کرنا شروع کریں ڈیلی 10. اگر مجھ سے ہوا تو میں کمیونٹی میں شیئر کیا کروں گی، ادروائز ویڈیو میں شیئر کر لیا کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. جو سب سے پہلے آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ آپ کے پاسٹ پیپرز ہونے چاہیے، کیونکہ وہی پاسٹ پیپرز میں ایسے چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ. اور انگلش اسپیکنگ سے آپ کی انگلش بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گرامر ٹھیک کرنی ہے، گرامر کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے. اس کے بعد آپ انگلش موویز دیکھیں، انگلش سانگس سنیں تاکہ آپ کی انگلش لسننگ، انگلش اسپیکنگ آپ کی اچھی ہو جائے. اور آپ جو بھی دل میں سوچتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ انگلش میں سوچنا شروع کریں تاکہ آپ جو سوچیں گے وہی آپ کی زبان پر بھی آپ بعد میں آسانی سے بولنے لگیں گے. انگلش ناولس پڑھیں، انگلش ڈراماز دیکھیں، انگلش موویز دیکھیں اور انگلش سانگ سنیں تاکہ آپ کی انگلش لسننگ اینڈ اسپیکنگ اچھی ہو جائے.
اور اس کے بعد آپ ڈان پڑھا کریں، ڈان ایڈیٹوریل سب پڑھا کریں، اس کے بعد ان کو سمرائز کیا کریں، مینس کہ زیادہ سے زیادہ مختصر لفظوں میں اس بات کو بیان کرنا. تو اس سے آپ کی انگلش بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا، یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. جب تک آپ کی سی ایس ایس پریپریشن چل رہی ہے تو آپ نے کبھی بھی انگلش کو نظر انداز نہیں کرنا. ڈے 1 سے لے کر لاسٹ ڈے تک آپ نے جو ہے وہ انگلش کو ساتھ ساتھ انگلش کی ہمیشہ پریکٹس کرتے رہنا ہے. ایک آفیسر کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ وہ دن میں 5 گھنٹے انگلش کو دیتے تھے اور باقی آورس میں وہ دوسرے سبجیکٹس پر دھیان دیتے تھے، لیکن دن میں 5 گھنٹے وہ انگلش پر ہی دھیان دیتے تھے، جس میں ایسے لکھنا اور ڈان پڑھنا، دوسرے ایڈیمز، فرائزز اور سینونیمز اینٹونیمز، ان ساروں کو کور کرنا ہوتا تھا ان کا. اب جو مین کویسچن تھا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ سی ایس ایس پریپریشن، جو بیسک کویسچن تھے اور سارا کچھ میں نے سی ایس ایس کے بارے میں شیئر کیا ہے. اور اب آ جاتا ہے کہ سی ایس ایس کی پریپریشن ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں. سب سے پہلے وہی بات آ جاتی ہے کہ انگلش پر فوکس کریں، اپنی انگلش امپروو کریں. جب تک کہ آپ کی انگلش اسٹرانگ نہیں ہوگی تو آپ کے لیے سی ایس ایس کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے 12 پیپرز انگلش میں ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی گرامر پر، اپنی انگلش ریڈنگ پر دھیان دینا ہے. اس کے بعد آپ کمپلسری سبجیکٹس پر غور کریں اور ان کا سلیبس میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کمپلسری سبجیکٹس کا. تو آپ وہ کور کرنا شروع کریں. آپ نے کرنٹ افیئرس پر دھیان دینا شروع کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ نیوز دیکھیں گے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس میں کیا چل رہا ہے، اور نیوز پیپر پڑھیں گے. نیوز پیپر میں سب سے اچھا ڈان ہے، تو آپ ڈان پڑھا کریں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور یہ کرنٹ افیئرس میں اور جو ہے وہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا ایسے میں بھی پیپرز میں. اس کے بعد آپ نے کوشش کریں کہ آپ اپنے پہلے کمپلسری سبجیکٹس کو کور کر لیں. اس کے بعد آپ آپشنل جو چوز کرتے ہیں، وہ آپشنل آپ کو وہ چوز کرنے چاہیے جن میں آپ کا انٹرسٹ بھی اور آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہو. تو اور میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ کسی اچھے سے مینٹر کے پاس جائیں، ان سے گائیڈ لائن لیں آپشنلس کے بارے میں، پھر ہی آپ اپنے آپشنلس کو جو ہے وہ سلیکٹ کریں. کیونکہ سم ٹائمس رانگ سلیکشن کی وجہ سے آپ کلیئر نہیں کر پاتے ایگزام. لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ زیادہ مارکس والا پیپر ہے، اس میں زیادہ مارکس ہوتے ہیں، تو یہ 200 والا ہے تو یہ ٹھیک رہے گا. اس میں آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتا وہ سبجیکٹ، تو پھر بھی وہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو پہلے کوشش کریں جو سبجیکٹ آپ چوز کر رہے ہیں اس کے سلیبس کو پڑھیں اور دیکھیں. تو اگر آپ وہ چوز کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز آپ سوئچ کر لیں کسی اور سبجیکٹ پر. ساتھ ورلڈ میپ اور پاکستان میپ کو پڑھنا شروع کریں. وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت زیادہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر، اور اگر آپ کسی اچھی اکیڈمی میں پڑھتے ہیں تو آپ کو آپ کے مینٹر اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اور ایک کویسچن یہ تھا کہ کیا سی ایس ایس کے بعد بھی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے؟ تو وہ آپ کے گروپ کے حساب سے ہوتا ہے کہ کس گروپ میں آپ کی ایلوکیشن ہو رہی ہے. تو ٹریننگس ہوتی ہیں، ان ٹریننگ میں آپ کے کورسز ہوتے ہیں، تو اس حساب سے اسٹڈی ہوتی ہے. لیکن جب آپ نے سی ایس ایس کلیئر کر لیے تو وہ اسٹڈی کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ تو آپ آرام سے کر لیں گے. تو وہ تو بعد کی بات ہوتی ہے، تو اس کی ٹینشن مت لیا کریں اور ابھی آپ اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں. سو آئی ہوپ میں نے سارے کویسچنس جو ہے وہ کلیئر کر لیے ہوں گے. اور یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی کیونکہ مجھے ساری آپ کی جو بھی کویسچن تھے ان کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا تھا. تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہوپ فلی بہت ہی ہیلپ فل رہی ہوگی. میں نے اگلی ویڈیو میں اور بہت اچھی ایک ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کمپلسری سبجیکٹس کے 1 بائی 1 میں سلیبس شیئر کروں گی، اور ان کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے وہ بھی شیئر کروں گی. اور ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں کہ ہم انگلش کو کیسے امپروو کریں زیادہ ڈیٹیل میں. اور سب سے پہلے انگلش کو بھی ہم شروع سے ہی پریپیئر کرنا شروع کریں گے، جیسے گرامر کو بھی ہم ہٹ کریں گے اور پارٹس آف اسپیچ بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اینڈ ونس اگین تھینک یو سو مچ فار دیٹ مچ سپورٹ اینڈ لو. اللہ حافظ.